صافی صاحب، جب یہ پی ڈی ایم بنی تمام جماعتوں نے کہا کہ ہمارا جو اتحاد ہے یہ اس حکومت کے خلاف ہے، یہ سلیکٹڈ حکومت ہے، ہم نے اس کو گھر بھیجنا ہے، ہمیں اقتدار نہیں چاہیے، ہمیں عہدے نہیں چاہیے۔ لیکن ہوا کچھ ایسے کہ ایک عہدے کے لیے، سینٹ کے اپوزیشن لیڈر کے لیے دو جماعتوں میں ایسی لڑائی پڑی کہ مریم نواز کو کہنا پڑ گیا چھوٹے سے عہدے کے لیے آپ لوگوں نے باپ سے ووٹ لے لیے، اگر یہ عہدہ چاہیے تھا تو نواز شریف سے بات ہی کر لیتے۔ مطلب کہ اس حد تک لڑائیاں پہنچ چکی ہیں۔ آپ کو لگتا ہے کہ یہ اگر اب دونوں جماعتیں ابھی بھی کہتی ہیں نہیں ابھی بھی جو پی ڈی ایم ہے وہ اس کا اتحاد برقرار ہے، ہم ساتھ لے کر چلنا چاہتے ہیں، تو یہ صرف ایک جھوٹ ہی ہو سکتا ہے، سچائی اس میں اب نظر نہیں آتی ہے۔ آپ کو کیا مستقبل نظر آتا ہے اس پی ڈی ایم کا؟ دیکھیے، میں قطعیت کے ساتھ کوئی بات تو نہیں کر سکتا، اور اس لیے کہ پاکستانی سیاست میں سب کچھ ممکن ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ یہ پی ڈی ایم کا الائنس بننے سے پہلے بھی یہ جماعتیں ایک دوسرے کی مخالف تھیں، لیکن چند مشترکہ گولز کی وجہ سے وہ اکٹھی ہو گئی تھی۔ مثلا پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون روایتی حریف رہی ہیں، اور یہ بھی obvious ہے کہ مستقبل میں دوبارہ ایک دوسرے کی حریف ہوں گی۔ اسی طرح اگر آپ دیکھیں تو بلوچستان کے پختون بیلٹ میں مولانا اور جگزئی کا مقابلہ میں بھی یہی صورتحال ہوتی ہے کہ اے این پی اور مولانا کا مقابلہ رہتا ہے۔ تو وہ تو بنیادی مقاصد ایک تو اپنی مشکلات کم کرنا، یا جو حکومت اور مشترکہ گولز کیا تھے؟ اگر نون لیگ کی اور مولانا کی بات کریں، ان کا تو مشترکہ گول یہ نظر بھی آتا تھا کہ وہ واقعی عمران خان کو گھر بھیجنا چاہتے ہیں، اس لیے وہ استعفے دینے کے لیے بھی تیار تھے اور لانگ مارچ کرنے کے لیے بھی تیار تھے۔ ایون کہ دونوں جماعتوں نے، نون لیگ نے اور مولانا نے پنڈی تک کے لانگ مارچ کی بھی بات کی۔ اگر مشترکہ لانگ مارچ ان کا یہ ایجنڈا تھا ایک پیپلز پارٹی کا بھی، پھر تو پیپلز پارٹی کو استعفوں سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے تھا، جس سے ثابت یہ ہوا کہ مشترکہ ان کا کوئی بھی مقصد نہیں تھا۔ صافی صاحب دیکھیں، ایک مشترکہ مقصد تو یہی تھا کہ یہ سب جماعتیں حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے زیر عطاب تھی، تو اس عطاب سے اپنے آپ کو بچانا تھا، یا اس حوالے سے اپنی بارگیننگ قوت کو بڑھانا تھا۔ پھر دوسرے مرحلے میں موجودہ سسٹم کو ختم کرنا تھا، تو اس میں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون یا باقی جماعتوں کا ٹارگٹ مختلف تھا، کیونکہ پیپلز پارٹی کو امیڈیٹ الیکشن سوٹ نہیں کرتی، اور اس میں ان کے موجودہ جو سیٹ اپ ہے اس میں اگر ان کو سندھ حکومت رہنے دیا جاتا ہے تو یہ سسٹم ان کو سوٹ کرتا ہے۔ اور تیسرا مقصد یہ تھا جو انہوں نے اپنے اس اعلامیہ میں بیان بھی کیا تھا، وہ سیاست کے اندر اسٹیبلشمنٹ کے عمل دخل کو کم کرنا تھا، تو وہ بھی سب کا ایک مشترکہ مقصد ہے۔ اب اس میں جب آپ اتحاد بناتے ہیں تو کچھ چیزوں پہ آپ ایک جماعت کو ایکوموڈیٹ کرتے ہیں، کچھ پہ دوسرے کو ایکوموڈیٹ کرتے ہیں۔ تو شروع میں تو پیپلز پارٹی نے لانگ مارچ کا اور استعفوں کا وعدہ کر کے باقی جماعتوں کو ایکوموڈیٹ کیا تھا اور ان کے ہاں میں ہاں ملائی تھی، لیکن بعد میں پیپلز پارٹی مسلسل اپنے وعدوں سے پیچھے ہٹتی گئی اور اپنے مقاصد کے اصول کو حاصل کرتے ہی وہ ساتھ ساتھ جو پی ڈی ایم کی طے شدہ باتیں تھی اس سے پیچھے ہٹ، استعفوں کے معاملے سے پیچھے ہٹ گئی۔ کوئی پس پردہ کوئی ڈیل ہو رہی تھی، پس پردہ کوئی سیٹلمنٹ کی کوشش کی جا رہی تھی پیپلز پارٹی کے ساتھ؟ ظاہری بات ہے کہ ایک تو پی ڈی ایم بننے سے پہلے یہ اشارے مل رہے تھے کہ سندھ کی حکومت بھی پیپلز پارٹی سے چینی جا رہی ہے۔ اب اس نے یہ گارنٹی حاصل کر لی ہے کہ سندھ کی حکومت اس سے نہیں چینی جائے گی۔ دوسرا جو بڑا مسئلہ ہے وہ زرداری صاحب اور ان کی جماعت کا وہ نیب کے کیسز ہیں، تو آپ نے دیکھا کہ اس دوران وہ دونوں بہن بھائی بھی اس کے بعد جیل نہیں گئے، اور گیلانی صاحب یا راجہ پرویز صاحب یہ سب لوگ بھی، صرف ایک خورشید شاہ صاحب ابھی ان کے جیل میں ہیں، تو یہاں پہ بھی ہمیں ان کو رعایتیں ملتی نظر آتی ہیں۔ تو اور پھر تیسری بات یہ کہ اس کے ساتھ ساتھ پھر زرداری صاحب کے کچھ پولیٹیکل ایمبیشنز بھی وہ چاہتے تھے کہ موجودہ سیٹ اپ کو اسپیس بنائے، مثلا پہلے تو چیئرمین لیکن گیلانی صاحب کو سینیٹر بنانے میں کامیاب ہوئے، اور پھر اب یہ دوسرا اپوزیشن لیڈر کا منصب بھی لے لیا،
تو مورلی انہوں نے اپنی پوزیشن تو بہت زیادہ خراب کر دی. مطلب کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی نے اس اتحاد سے فائدہ اٹھا لیا اور باقی پی ڈی ایم کی جماعتوں کے ساتھ ہاتھ کر گئے؟ میرے خیال میں فائدہ تو وقتی ہے، لیکن لانگ ٹرم میں پیپلز پارٹی نے اپنے آپ کو شدید نقصان بھی پہنچایا ہے. ابھی آگے آپ جا کے دیکھ لیں کہ پی ڈی ایم کے اجلاس میں وہ ایک ڈیفینسو جماعت کی حیثیت سے بیٹھے گی، اور پیپلز پارٹی کے لیے اتنا آسان نہیں ہے، کیونکہ اس کو یہ احساس ہے کہ اگر پی ڈی ایم سے وہ الگ ہو گئی اور پھر اس تنہا ہو گئی جس طرح ماضی میں تنہا تھی، تو پھر اس کو ایسی مار پڑے گی کہ ماضی کی مار کو شاید وہ بھول جائیں گے، اور پھر یہ دیگر جماعتیں بھی اس کی مدد کے لیے نہیں آئیں گی. تو ان سب کچھ کے باوجود پیپلز پارٹی کے لیے یہ چھوڑنا بھی اتنا مشکل نہیں ہے. لیکن جو لانگ ٹرم میں بڑا نقصان پیپلز پارٹی نے اپنے آپ کو اپنا کر دیا، وہ یہ کہ ہر بندے کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی کہ یہ جمہوریت کی اور اس طرح کی باتیں پیپلز پارٹی وہ صرف آئیواش کے لیے کر رہی ہے، اور اصل میں سندھ حکومت پیپلز پارٹی کی کمزوری اور نیب کیسز اس کی مجبوری ہے. اور ظاہر ہے کہ اچھا، آپ نے ایک اور چیز دیکھی ہوگی، پیپلز پارٹی پنجاب میں تبدیلی کی بات کرتی ہے، نون لیگ پنجاب میں تبدیلی کی بات نہیں کرتی. کیا یہ سمجھے کہ پنجاب میں یہ جو سیٹ اپ ہے بزدار صاحب کی حکومت کا، یہ نون لیگ کو سوٹ کرتا ہے؟ نون لیگ نہیں چاہتی ہے کہ پنجاب میں جو ہے نا وہ تبدیلی لے کر آئی جائے. میں جوڑ توڑ کا حصہ دار بنتی ہیں اور عدم اعتماد کا، تو اس سے اس بیانیے کو ذوق پہنچتا ہے. لیکن مسلم لیگ نون بھی کوئی نظریاتی اور آئیڈیل سیاست نہیں کر رہی ہے، وہ بھی زرداری صاحب کی طرح پریکٹیکل سیاست کر رہی ہے. اب مسلم لیگ نون کو ایک تو یہ اندازہ ہے کہ یہ تبدیلی صرف اس صورت میں آ سکتی ہے کہ آپ کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کا تعاون ہو. تو اگر اسٹیبلشمنٹ کے تعاون سے کوئی تبدیلی آتی ہے تو اس کی وجہ سے تو پھر نون لیگ کی وہ سارا بیانیہ اس کا دڑم تختہ ہو جاتا ہے. دوسرا، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ظاہر ہے کہ اس کے لیے اگر پرویز الہی صاحب کینڈیڈیٹ بنتے ہیں تو بزدار صاحب تو ان کو پتہ ہے کہ ایک وقتی طور پر لائے گئے وزیر اعلیٰ ہیں، اور نہ مستقبل کے لیے وہ کوئی اپنی بنیادیں بنا سکتا ہے، نہ ان کے لیے خطرہ بن سکتا ہے. لیکن اگر پرویز الہی صاحب بنتے ہیں تو اس صورت میں وہ ایک مستقل تھریٹ بن سکتے ہیں مسلم لیگ نون کے لیے. تو اس کا مطلب ہم اب کہہ سکتے ہیں کہ اس پی ڈی ایم سے حکومت کو کوئی خطرہ نہیں رہا. حکومت خطرہ محسوس کرتی تھی، اسی لیے وزراء جو آتے تھے پریس کانفرنسز کرتے تھے، پی ڈی ایم پر تنقید کرتے تھے. اب حکومت بہت حد تک ریلیکس ہوئی ہے، آلدو بہت سے چیلنجز ہیں، مہنگائی سے نمٹنا ہے، اور بڑے معاملات ہیں، کووڈ ہے، لیکن ہم یہ سمجھیں کہ اب پی ڈی ایم کے پریشر سے نکل آئی ہے حکومت اب. ہاں نہیں، میرے خیال میں تو دیکھیں کہ پہلے بھی پی ڈی ایم کوئی سیریس تھریٹ نہیں تھی حکومت کے لیے، اور اب بھی امیجیٹلی تو نہیں رہے گی. اس حکومت کے لیے خود اس حکومت کی کارکردگی سب سے بڑا خطرہ ہے. البتہ اگر پیپلز پارٹی نکل جاتی ہے پی ڈی ایم سے تو رمضان کے بعد پھر پی ڈی ایم مائنس پیپلز پارٹی وہ ایک جینون تھریٹ وہ بھی بن سکتا ہے اس حکومت کے لیے.